نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی ثم مکنت الشرائع الالہیہ ہذہ المعرفۃ الغامضہ من نفوسہم بثلاثۃ مقامات مسلمۃ عندہم جاریۃ مجری المشہورات البدیہیہ بینہم۔ اصول البر میں سے ایک اہم اصول یہ چل رہا تھا کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعامات سے نوازا ہے اور وہی جزا و سزا دینے والا ہے۔ منعم علیہم، ان پر انعام کیا ہے اس نے، اور جزا و سزا کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ انسانوں کو کام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے عبادت کا، یا کچھ افعال کا مکلف بنایا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے، تو جو افعال پہلے فرض نہیں تھے اور پھر فرض کیے گئے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اس بنیادی قانون کے رد میں حکماء اور فلاسفہ کے اس قول کو شاہ صاحب نے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق صرف اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اور تخلیق کے بعد یہ کائنات از خود چل رہی ہے علت و معلول کے ایک نظام کے تحت، از خود اسباب و مسببات کا جو نظام موجود ہے اس کی وجہ سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ بس ذات باری تعالیٰ کا یا واجب الوجود کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس میں کسی بھی قسم کے اسباب و مسببات میں کوئی مداخلت کرے، یا علت و معلول کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی مداخلت کرے۔ یہ فلاسفہ اور حکماء کا قول تھا، اس کو شاہ صاحب نے دلائل سے پیچھے رد کیا۔ ان کی جو سب سے بڑی عقلی دلیل تھی وہ یہ کہ جب ذات باری تعالیٰ نے کائنات پیدا کی تھی اور علت و معلول کا جو نظام اس نے شروع دن سے طے کیا تھا، جسے ارادہ ازلیہ یا قدیمہ کہتے ہیں، کہ قدیم زمانے میں ہمیشہ کا جو ارادہ اللہ کا تھا، اس نے جب سسٹم رکھے کہ اس علت سے یہ نتیجہ پیدا ہوگا اور یہ معلول جو ہے اگلی کسی چیز کے لیے علت بنے گی، تو بس ایک ہی دفعہ اس نے یہ شروع میں کر دیا، جیسے گھڑی کے تمام پرزے ایک ترتیب کے ساتھ، میکینیکلزم کے ساتھ کیا ہے اپنا کام کرتے ہیں، یا سائیکل کا پیڈل مارتے ہیں، تو اس نے بناتے وقت ہی طے کر لیا تھا کہ یہ پیڈل ماریں گے تو توا گھومے گا، پھر اس کے اوپر چین گھومے گی، اور وہ چین جو ہے وہ پچھلے پہیے کو گھمائے گی اور وہ پھر پورے پہیے کو گھمائے گا، اور اس سے سائیکل چلے گی مثلاً۔ اب سائیکل بنانے والی فیکٹری یا مالک کا اب کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو بھی اس پیڈل کو مارے گا سائیکل چلے گی۔ اس میں اب بنانے والے کا کیا اختیار ہے؟ اس کی مخلوق اس کے دائرے اور اس کے ہاتھ سے باہر نکل گئی۔ اب وہاں اس کا کیا حق ہے کہ ہم اس کے اس حق کو تسلیم کر کے اس نے درمیان میں کوئی مداخلت کی ہو یا کوئی نیا ارادہ قائم کیا ہو کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر وہ لازم کر دے؟ یہ ان کی سب سے بڑی عقلی دلیل تھی۔ تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ بے جان اشیاء کی طرح میکینیکل سسٹم کے اساس پر کیا جانے والا کام نہیں ہے، یہ انسان ہیں، انسانوں کے دائرے میں ٹھیک ہے، حیوانات میں، نباتات میں، معدنیات میں، اور خاص طور پر جو بے جان اشیاء ہیں ان میں یہی معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جب انسانیت کے درجے پر حیات آئی ہے تو انسانیت کے درجے پر
انسانیت کے حوالے سے جو اجماع قائم ہوا ہے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک ایسا موطن ہے عالم جبروت میں کہ جہاں اس موطن کی نسبت سے پہلے کسی عمل کے کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا اس کی نسبت سے، اور پھر وہاں اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یا ان تمام قوتوں نے اجماع کر کے اس کے بارے میں ایک آرڈر جاری کیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اس موطن سے یہ حکماء اور فلاسفہ واقف نہیں ہیں، وجدانی طور پر یہ ثابت شدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھوک کے ثبوت کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی، وہ ایک وجدانی بات ہے۔ بھوکا آدمی کہے کہ مجھے پیٹ میں بھوک لگی ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ بھی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، تو بھوک اور پیاس کا وہ کوئی بھی جواب عقلی طور پر نہیں واضح کر سکتا کہ یہاں لگی ہے مجھے پیاس اور یہاں لگی ہے مجھے بھوک، وہ ایک وجدانیات میں سے۔ ایسے ہی یہ چیز وجدانی طور پر ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موطن کی نسبت سے ایک ارادہ متجددہ، یعنی ایک کام پہلے نہیں تھا اور پھر وہاں منعقد ہوا یا حکم پاس ہوا، ایک نیا ارادہ وجود میں آیا۔ مثلاً اسی موطن میں آدم کے زمانے میں ایک شریعت آئی، نوح کے زمانے میں دوسری شریعت آئی، ابراہیم کے زمانے میں اور حکم آیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی، اور پھر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نئی شریعت آئی۔ تو یہ شرائع جس جگہ پر طے ہوئی ہیں وہ موطن کہلاتا ہے۔ وہ ایک ایسا مقام ہے عالم جبروت میں جس کی پیچھے وضاحت کی تھی شاہ صاحب نے کہ تجلی اعظم کے ارد گرد ان شعاؤں کے مانند اس کی حال ہے، جیسا کہ کسی ہیرے جواہرات میں سے کسی کے چاروں طرف روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ یعنی حضیرت القدس اور ملائے اعلیٰ کے اجماع سے وہ جیسے جیسے انسانیت کا ارتقاء ہوا ویسے ویسے اس کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ اب اس پر ان کا سوال یہ تھا جس کا جواب شاہ صاحب نے پیچھے دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علت و معلول کا اللہ نے نظام بنایا تھا تو کیا اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ فلاں زمانے میں ایک نیا ارادہ بنانا پڑے گا، ایک نئی شریعت بنانی پڑے گی؟ ارادہ متجددہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر اس کو مان لیں تو نعوذ باللہ ان کے خیال کے مطابق اللہ پاک جو ہے اس کا علم ناقص تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی عظمت اور عزت کی بات تو نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں، یہی تو عزت کی بات ہے، یہ تو جہالت ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ وہ یہ کہ ایک ہے ارادہ ازلیہ قدیمہ اور ایک ہے ارادہ متجددہ۔ انسانیت ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہی ہے، تو جیسے جیسے انسانیت کا ارتقاء ہوگا ویسے ویسے احکامات آنے چاہیے انسانیت کی سطح پر۔ اس کی بھی عینی ہی ایسی مثال ہے، ایک مثال سے آج کل سمجھ لیں۔ شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ مصلحت فوقانیہ کے تحت ارادہ الہیہ کا حکم جہاں قضاء و قدر جاری ہوتی ہے، بات اس کی نہیں ہو رہی، وہاں تو ازل سے ابد تک تقدیر کی بنیاد پر تمام چیزیں طے شدہ ہیں، جیسا کہ پیچھے ایمان بالقدر میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے دنیا میں عمل درآمد کرنے کے لیے جب وہ زمانہ آتا ہے تو اس زمانے کی جتنی قوتیں وہاں جمع ہیں اس موطن میں، وہ اجماع کرتی ہیں کہ آج یہ نافذ ہونا چاہیے۔
اب یہ قوتیں اب وجود میں آئی ہیں، انسان اس وقت موجود ہے، یہاں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے دونوں باتیں برابر تھیں، اور پھر کرنے کا حکم دیا گیا یا چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو پرائم منسٹر یا صدر صاحب جو ریاستی نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں، جن حکومتوں میں پارلیمانی نظام ہے وہاں وزیر اعظم، اور جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صدر، ایک ہے اس کے اختیارات اور ایک ہے پارلیمنٹ کا دائرہ، یا پارلیمنٹ سے نیچے کسی بھی کام کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی، اس کمیٹی یا پارلیمنٹ کے افراد کو جو قانون پر غور و فکر کرتے ہیں اختیار ہوتا ہے کہ قانون پاس کریں یا نہ کریں۔ اگر پارلیمنٹ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کو صدر یا وزیر اعظم یا ریاست نے پابند کر دیا کہ ہر حال میں یہی کچھ کرنا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے یا اس کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی چیز پر دنیا میں عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، پارلیمانی ممبران قوانین اور ضابطوں پر گفتگو کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں۔ وہ ایک طرف کا قانون بنائیں یا دوسری طرف کا بنائیں، لیکن وہ چاہے کسی بھی طرف کا قانون بنائے، اس کے اوپر جو اتھارٹی ہے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب یا کابینہ، اس آرڈیننس پر کی منظوری جاری کرے یا نہ کرے، اس کو تو اختیار ہے۔ تو اس ارادہ متجددہ سے جو پارلیمنٹ کا ہے، اس سے بالائی نظام کے اختیارات کیسے سلب ہو گئے؟ ذیلی کمیٹی کو یہ اختیار تھا کہ وہ ایک طرح کے پروسیجر بنائے یا ایک طرح کے اس طرح کے بنائے، یا اس کو کہا کہ غور و فکر کے ساتھ اس مسئلے پر سوچو اور کوئی اس کا حل نکالو۔ ان کو دونوں اختیار تھے، انہوں نے ایک حل نکالا تاکہ انسانی عقل، انسانی شعور اس میں استعمال میں آئے اور وہ چیز ان کے اپنے فیصلے سے نافذ العمل ہو، اجتماع کے فیصلے سے ہو۔ اجتماعیت کا بنیادی تقاضا ہی یہ، ورنہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں گھڑی والی، تو وہاں تو آمریت کی بات ہے، جبکہ سوسائٹی، انسانی معاشرہ یہ اجتماعیت کی بنیاد پر تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی اس کائنات کے اندر قوتیں ہیں، بالخصوص انسان اور ان کے جتنے بھی نگران ہیں فرشتے، ان تمام کا جب اجماع ہوتا ہے تو گویا کہ خود انسانوں نے اپنے اوپر کوئی چیز لاگو کی ہے۔ ہاں، جب وہ کوئی چیز طے بھی کر لیں تو منظوری تو بہرحال اس سے جو بالائی نظام ذات باری تعالیٰ کا ہے اس نے جاری کرنا ہے۔ تو وہ موطن عالم جبروت میں جو ہے، جو انسانی سوسائٹی کے تمام امور میں پہلے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا، اور اس نے پھر ایک چیز لازمی قرار دے دی۔ تو ایسے ہی ذات باری تعالیٰ نے جب کسی کام کو دنیا میں کرنا ہوتا ہے، اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ اپنے آمرانہ اختیار استعمال کر کے جو چاہے مرضی کرے، لیکن اس دور میں جو کچھ انسانیت نیچے کام کر رہی ہے، اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے مالا اعلیٰ میں، وہ کرۂ ارض پر موجود انسانی اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انسانوں نے مثلاً کسی قانون کے اندر کوئی چور دروازہ تلاش کر لیا زمانے کے ارتقاء سے، تو پھر وہاں اس چور دروازے کو روکنے کے لیے ایک قانون لاگو ہوتا ہے، چونکہ یہ قانون انسانیت کے لیے بن رہا ہے، انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے۔ تو ہر زمانے کے مسائل بدلتے ہیں، تو اس بدلنے کے نتیجے میں وہ ایک نیا ارادہ وجود میں آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کا یہی حق 2 نمازیں تھیں، اور اب یہی عبادت جو ہے یہ اب 5 نمازیں ہو گئی، کہ انسانیت کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اس دور کے ذہنی ارتقاء کے انسان کے لیے۔ تو یہ جو موطن ہے، اس موطن میں ارادے وجود میں آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کے لیے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے۔
اب چونکہ یہ معاملہ بڑا ہی، یہ معرفت جو ہے یہ بہت ہی مشکل اور گہرائی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو پھر شرائع الہیہ کا یا قانون بنانے والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی گہری اور مشکل بات ہو، جس کو چند اعلیٰ درجے کے عقلاء یا اونچے درجے کے اولیاء سمجھ سکیں، وہاں چونکہ عام لوگوں کے لیے تو عملی بات چاہیے، تو جتنی شرائع الہیہ نے ہیں انہوں نے اس مشکل معرفت جو انسانوں کے لیے تھی، اس کے لیے شرائع الہیہ نے طے کیا کہ 3 بنیادی مقام بثلاثت مقامات مسلمۃ عندہم، تسلیم شدہ 3 مقام، قائم مقام بنائے جائیں اس معرفت کے، کیونکہ اس معرفت کو ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا، اور وہ ایسے 3 مقام ہیں جو مشہور بھی ہیں اور بدیہی بھی ہیں، جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام شرائع الہیہ، تمام کتب مقدسہ میں جو گفتگو کرتی ہیں وہ یہ کہ انہ تعالی منعم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، وہ انعام کرنے والا ہے، اور شکر المنعم واجب، اور منعم انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ عبادت جو ہے یہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، پہلا بنیادی عمل۔ اس کے لیے علم التذکیری بآلاء اللہ، اللہ نے جو نعمتیں چاروں طرف تمہارے لیے رکھی ہیں اس کی یاد دہانی کرا کے انسان کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اس انعام دینے والی ذات کا شکریہ ادا کرے۔ نمبر 2، ان یجاز المعرضین عنہ والتارکین لعبادتہ فی الدنیا اشد الجزاء، ماضی کی تاریخ کے نتیجے میں تذکیر بایام اللہ، کہ جن جن لوگوں نے اس عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ان قوانین کی پابندی نہیں کی، ان کو اللہ نے اس دنیا میں کتنی سخت ترین سزا دی، جیسے فرعون، نمرود، شداد، حامان وغیرہ وغیرہ۔ یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آخرت میں جو اللہ کے اس انعامات کا شکریہ ادا کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم۔ اس کو تذکیر بالمعاد یا بالموت وما بعدہ۔ تو ان تینوں مقامات سے 3 علوم پھوٹے، اور فنزل القرآن العظیم شرحا لہذه العلوم، قرآن حکیم نے انہی تمام علوم کی تشریح بیان کی ہے، شرح بیان کی ہے۔ یہ 3 علوم انسانیت کے لیے کیوں رکھے گئے؟ اتنی بات پہلے سمجھ میں آ گئی، اب ایک اور نیا مشکل مسئلہ شاہ صاحب نے شروع کر دیا، وہ بھی چونکہ معرفت غامضہ ہے، گہری قسم کی بات ہے، اس لیے اس کو اسی تناظر میں سمجھا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا عَظُمَتِ الْعِنَایَةُ بِشَرْحِ هَذِهِ الْعُلُومِ، اللہ پاک نے ان تینوں علوم کو تشریح کے ساتھ بیان کرنے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، بڑی عظمت شریعت نے اختیار کی ہے، اللہ کی عنایت نے، کہ ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ آپ نے علوم 5 الفوز الکبیر میں پڑھے تو علم الاحکام تو بہت تھوڑے سے ہیں، زیادہ سے زیادہ فقہاء نے جو آیات شمار کی ہیں وہ 500 سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں جن کا تعلق احکامات سے، باقی مخاصمہ ہے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین اور منافقین سے۔ ان 2 کے علاوہ باقی جتنا بھی قرآن حکیم ہے وہ ان تینوں چیزوں کی تشریح کرتا ہے، اللہ کے انعامات کی، ماضی کی تاریخ کے انبیاء کی، موت اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کی۔ تو یہ بہت زیادہ کیوں توجہ دی اس پر؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، لأن الانسان خلق فی اصل فطرتہ میل الی بارئہ جل مجدہ، وہ اس لیے کہ انسان اپنی اصل فطرت میں جو پیدا کیا گیا ہے اس میں ایک دلی میلان ہے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ہر انسان جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ،
تو ہر انسان میں اس کے دل کا فطری اور طبعی میلان ہے اللہ کی طرف۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَذَلِكَ الْمَيْلُ أَمْرٌ دَقِيقٌ، یہ جو دل کا رجحان اور جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یہ بہت ہی باریک معاملہ ہے، بہت ہی دقیق۔ ہر آدمی اس کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکتا، اور جہاں کوئی بھی معاملہ دقیق ہوتا ہے، باریک بینی سے دیکھنے والا ہوتا ہے، وہاں قوانین کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم مقام ایک ایسی ظاہری چیز ہو جو اس بنیادی خفیہ یا مخفی پہلو کا اظہار کر سکے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا طبعی طور پر ہونا، اور ایک اس کا اظہار ہے۔ اب آپ کے دماغ میں کیا خیالات پنپ رہے ہیں دوسرے کو تو نہیں معلوم، لیکن ان خیالات کا قائم مقام کیا ہے کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا دماغ پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کے دماغ میں، اب دماغ پڑھنا ایک بڑا مشکل معاملہ ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے کا دماغ مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتا۔ اب دماغ کی عکاس ہوتے ہیں اس کی گفتگو اور اس کے کلمات، تو ہم کلمات کو دماغ کے قائم مقام بناتے ہیں نا، کیونکہ زبان جو ہے ما فی الضمیر کا اظہار جو ہے یہ دراصل کیا ہے، آپ کے خیالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایسے ہی یہ جو طبعی میلان ہے، جیسے بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوتا ہے، تو بھوک اور پیاس بھی ایک طبعی اور وجدانی معاملہ ہے۔ اب بھوک کا اظہار بھی تب ہوگا جب آپ زبان سے بولیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، یا عمل کریں گے کوئی کھانا کھانے کا۔ پیاس لگی ہے تو پیاس زبان سے بولیں گے تو پتہ چلے گا دوسروں کو۔ تو ہر مخفی چیز اس کے اظہار کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کا قائم مقام اور خلیفہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بولنے سے پتہ چلائیں گے کہ آپ کو بھوک ہے یا پیاس ہے۔ ایسے ہی یہ جو وجدانی طور پر ہر انسان کے دل کا میلان ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف، اب اس کا ایک خلیفہ ہے یا اس کا ایک طریقہ اظہار ہے۔ ذالک المیل امر دقیق، یہ دلی میلان جو اللہ کی طرف ہے یہ بہت ہی گہرا اور باریک معاملہ ہے، خفیہ معاملہ ہے۔ لا یتشبہ الا بخلیفتہ و مظنتہ، اس کا اظہار، اس کی قائم مقام اور نمائندگی کرنے والا اس کا خلیفہ یا اس کا عملی شکل جب تک آپ زبان سے نہیں ظاہر کریں گے یا عملی طور پر نہیں کریں گے تو یہ میلان کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس میلان کا خلیفہ اور اس کی عملی شکل جیسا کہ صحیح وجدان سے ثابت شدہ معاملہ ہے، یہ علامہ اثبتہ الوجدان الصحیح، اور وہ کیا ہے؟ الایمان بان العبادۃ حق اللہ تعالی علی عبادہ۔ یہ جو ہم پیچھے قانون بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس لیے کہ وہ ان کا انعام دینے والا ہے، اور اس لیے کہ ان کے اعمال کی جزا و سزا کرنے والا ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو ایمان کی کیفیت ہے، یہ اس میلان کے قائم مقام ہے۔ چونکہ یہ میلان، اس کا تعلق قلب کے ایک لطیفے سے ہے، آگے لطائف کی بحث شاہ صاحب لا رہے ہیں، اس سے یہ بات مزید کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اس لطیفے کا اظہار کیسے ہوگا؟ یہ کہ اللہ کا بندوں پر حق، اس پر ایمان رکھا جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فمن انکر الارادہ، جو آدمی اس ارادہ الہیہ کا، جو اس میلان فطری کی نمائندگی کرتا ہے عبادت کے طور پر، اس ارادے کا جو آدمی منکر ہے، او ثبوت حق ہی علی العباد، یا اللہ کے بندوں پر عبادت کے حق کے ثبوت کا انکار کرتا ہے۔ ارادے کو تو مانے لیکن بندوں پر اللہ کی عبادت حق ہے اس کے ثابت ہونے کو نہ مانے، یا جزا و سزا اللہ کا جو اختیار ہے اس کا انکار کرے، تو فہو دہری، وہ دہری آدمی ہے، الفاقد لسلامت فطرتہ، اس کی فطرت
کی سلامت اور صحیح سالم ہونا وہ گم ہو چکا ہے۔ گویا کہ اس میں پیدائشی طور پر ایک ڈیفالٹ ہے کہ اس میں خرابی پائی جاتی ہے کہ اس کا دل کا میلان پیدائشی طور پر نہیں، جیسے پیدائشی کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، اندھا ہے، گونگا ہے، پیدائشی بوڑھا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی کیا ہے، پیدائشی طور پر فطری طور پر یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ اس کے اندر یہ میلان نام کی کوئی چیز ادھر نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر، اپنے نفس پر فاسد کر دیا، خراب کر لیا اپنے اس فطری میلان کے جو قائم مقام یعنی عبادت والا معاملہ تھا اسے خراب کر لیا۔ المودع فی جبلتہ، جو اس کی جبلت کے اندر رکھا گیا تھا۔ آنکھ تو مثلاً ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر جالا ایسا آیا ہوا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، کان بظاہر بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں سنائی نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کہ اس پہ ڈانٹ آ گئی ہے کوئی۔ تو اسی طرح دل تو ہے، اس دل کی وجہ سے ہی تو وہ زندہ ہے، لیکن اس پر ایسا کوئی غلاف ہے، جیسا کہ مکے کے مشرکوں نے کہا تھا قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ فطری اور طبعی طور پر وہ عضو جو ہے معوف ہوا ہے۔ وَنَائِبَهُ وَخَلِيفَتُهُ وَالْمَأْخُوذَ مَكَانَهُ، جو اس میلان کا نائب اور خلیفہ تھا اور اس کی جگہ پر جہاں سزا و جزا ہونی تھی وہی اس کا پرزہ ہی اس کا ہلا ہوا ہے، وہ دراصل کامل انسان ہی نہیں ہے، ناقص۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اس کی عبادت کرنا، یہ دراصل قانون اس دلی میلان کا عکاس ہے، اس کا اظہار ہے۔ اصل میں تو وہ دلی میلان ہے، تو اب یہ دلی میلان کیا چیز ہے، اس کی وضاحت شاہ صاحب آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو فطری اور دلی میلان ہے اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے۔ وَإِن شِئْتَ، اگر تم یہ چاہو کہ ان تعلم حقیقت ھذا المیل، اس فطری میلان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تم، تو بات تو تھوڑی سی مشکل ہے لیکن توجہ لگاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گی، کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو فعلم، تو اب اچھی طرح علمی طور پر یہ بات جان لو کہ ان فی روح الانسانی لطیفتاً نورانیہ، انسانی روح میں ایک ایسا لطیفہ ہے نورانی، ایک نورانی لطیفہ ہے، تمیل بطبعہا الی اللہ عز وجل، وہ طبعی اور فطری طور پر میلان رکھتا ہے، وہ نورانی نقطہ، وہ لطیفہ نورانیہ ذات باری تعالیٰ کی طرف بالکل اسی طرح میلان رکھتا ہے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ پیچھے بھی یہ شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں، جیسے مقناطیس اپنی طرف چیزوں کو کھینچتا ہے، ایسے ہی ذات باری تعالیٰ کے انوارات الہیہ یا تجلی اعظم، وہ کائنات میں موجود تمام انسانوں کی جتنی ارواح ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے مقناطیس کی طرف۔ تو ہر انسان میں یہ لطیفہ نورانی موجود ہوتا ہے، اسی کو کہا گیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ وہذا امر مدرک بالوجدان، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے وجدان سے ادراک کیا جا سکتا ہے، وجدانی طور پر آدمی اس پر غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ أَمْعَنَ فِي الفحص عن لطائف نفسه، ہر وہ آدمی جو اپنی روح کے لطائف میں غور و فکر، اور صرف غور و فکر ہی نہیں، اس غور و فکر کو بڑی گہرائی کے ساتھ اس میں غوطہ زن ہوگا تو وہ جان لے گا کہ ہر لطیفہ اپنے تمام تر امور اور کاموں کے ساتھ کیا امور سر انجام دیتا ہے، کیا امور سر انجام دیتا ہے۔
شاہ صاحب نے لطائف کی اس بحث پر ایک مستقل کتاب لکھی، الطاف القدس فی لطائف النفس۔ ایک حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ ہے، یہ تو وہ ہیں جو محسوسات کہلاتے ہیں، اور ایک لطائف ہے۔ اب لطائف کتنے ہیں؟ کسی نے کہا 5 ہیں، کسی نے کہا 7 ہیں، کسی نے کہا 9 ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 کی ترتیب بیان کی ہے۔ اگر قرآنی شعور انقلاب میں اگر آپ نے غور و فکر کیا ہو تو ایک پیج پر وہ 19 جہاں سورۃ مدثر کی تشریح آئی ہے وہاں 19 کا تذکرہ آیا، تو ایک پیج پر ہم نے وہ لطائف سارے لکھے ہوئے ہیں۔ نفس سے اوپر قلب اور عقل، قلب سے اوپر روح اور عقل سے اوپر سر، اور پھر ان دونوں کا نقطہ اتصال کا مقام جسے شاہ صاحب خفی کہتے ہیں، اور پھر خفی کے بعد آگے پھر اس روح کے یا قلب کے آگے 2 دائرے، اور پھر 2 دائرے 2 لطائف، اس کے بعد جو سر یا عقل سے تعلق رکھتے ہیں اخفا اور انانیت کبریٰ، تو لطائف کی وہ پورا ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے ایک قلب کے اندر آخری جو لطیفہ بیان کیا ہے وہ حجر بحت ہے، وہ جو صاف ستھرا نورانی نقطہ لطیفہ نورانیہ، اور پھر اس حجر بحت کا تعلق ہر انسان کے حجر بحت کا تعلق ان واسطوں سے، جس قلب عقل سر روح اس واسطے سے وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، ذات بحت کے ساتھ ہے، وہ ذات بحت کی نمائندگی کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اور اسی الطاف القدس میں بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی ان لطائف کی بحث میں گہری نظر ڈالے گا تو لا بد ان یدرک ہذہ اللطیفہ النورانیہ، وہ ضرور بالضرور اس لطیفہ نورانیہ کو ضرور پالے گا، اور وہ اس بات کا ادراک بھی کر لے گا کہ اس لطیفہ نورانیہ کا طبی طور پر میلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اس میلان کو اہل وجدان یعنی اولیاء اللہ اور صوفیہ کے ہاں اس کا ایک اصطلاحی نام ہے جسے محبت ذاتیہ کہتے ہیں۔ نقطہ حبیہ بھی شاہ صاحب نے کہا ہے ایک جگہ پر ایک کتاب میں، اور ایک جگہ پر محبت ذاتیہ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی تجلیات کا عکس ہے، تو تجلی اعظم جو ذات باری تعالیٰ کا عکس پڑ رہا ہے، اسی کا عکس ہر ایک روح کے اس نقطہ نورانی کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان اسی عکس یا اسی نورانیت کی وجہ سے ہی زندہ ہے اور چلتا پھرتا ایک انسان، اور قلب میں یہ جو نقطہ ہے نورانی، یہ جسم کے تمام سیلز اور خلیے اور تمام جتنے بھی نظام ہیں ان تمام میں کرنٹ دوڑانے کا ذریعہ بھی یہی نقطہ نورانی ہے۔ یہ جب نقطہ نورانی روشن ہوتا ہے، جیسے ہی یہ نقطہ رحم مادر میں روح کی صورت میں فرشتہ داخل کرتا ہے اس جسم کے اندر، تو پورے جسم کی تمام چیزیں جو ہے روح ملکی کی وجہ سے اپنی حرکت میں آ جاتی ہیں، دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ لطیفہ نورانی ہے۔ دراصل یہ لطیفہ نورانی نور الہی یا تجلی الہی کا ایک عکس ہے، اس کا ایک عکس اور ظل ہے، اور جب یہ ظل ہے تو دنیا کا ہر ظل یا سایہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، فطری اور طبی طور پر۔ انسان غور و فکر کرے تو حضرت نانوتوی نے ایک مثال دی کہ کسی مکان میں روشن دان ہے، اب روشن دان سے ایک سورج روشنی دھوپ کی روشنی آ رہی ہے،
اور زمین پر کہیں کسی چیز پر پڑ رہی ہے، اب یہ آپ کو یہاں سے لے کر وہاں تک اس روشن دان جس سائز کا ہے اس سائز کے مطابق آپ کو ایک پوری لائٹ کی طرح جلتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر ذرات ہیں تو ذرات اس میں جب گھومتے ہیں تو زیادہ واضح طریقے سے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ اب یہ عکس ہے اس سورج کا، اگر اس سورج پر بادل آ جائیں یا روشن دان بند ہو جائے تو یہ روشنی کیا ہے، ختم ہو گئی۔ ایسے ہی انسانی روح پر بھی اس نور الہی کی ایک تجلی کا ایک عکس اس پر پڑ رہا ہے، یہ عکس محتاج ہے اس کا۔ تو یہ لطیفہ نورانی جسے محبت ذاتیہ کہتے ہیں، یہ محبت ذاتیہ کا جو لطیفہ ہے حجر بہت میں، اب یہ قلب کی سطح پر بھی، آگے روح کی سطح پر بھی، خفی اور اخفا کی صورت میں بھی، اس سے آگے ارتقاء کے اگلے مرحلے میں چلے تو پھر انانیت کبریٰ، انانیت اخفا اور حجر بہت اور ذات بہت تک اس کا ایک اپنا ایک اندرونی نظام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے باقی ساری وجدانیات ہیں، یہ وجدانی طور پر غور و فکر کا معاملہ ہے، لا یقتنس بالبراہین، یہ عقلی دلائل سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے بھوک اور پیاس کا نہیں کیا جا سکتا۔ کجوع حاصل جائع، اس بھوکے کی بھوک کا عقلی طور پر کیا دلیل ہے، وعطش حاصل عطشان، اور اس پیاسے کی پیاس کا کیسے پتہ چلا ہمیں۔ ہر انسان میں یہ لطیفہ نورانی یا محبت ذاتیہ کا لطیفہ موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ روح جو ہے اس مقناطیس کی طرح ذات باری تعالیٰ تجلی اعظم کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، میلان ہے اس کا۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ایسی بات ہر انسان میں ہے تو ہم بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی وجدانی طور پر یہ طبی میلان نہیں پایا جاتا۔ تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ فِي غَاشِيَةٍ مِّنْ أَحْكَامِ لَطَائِفِ السِّفْلِيَّةِ، جب انسان سفلی لطائف کے احکام میں مغلوب ہوتا ہے، دنیا میں کھانے پینے، لذات، خواہشات، تو انسان کے لطائف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ دے سکتے ہیں، دوسری طرف تو نہیں۔ تو یہاں کی جو پست قسم کے لطائف ہیں، دنیاوی لذات، خواہشات، جب اس کے غلاف میں انسان ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بمنزل من استعمل مخدرن فی جسدہ، مخدرن فی جسدہ فلم یحس بالحرارۃ والبرودہ، جیسے کسی انسان اسے کوئی نشے کا انجیکشن لگایا ہوا ہے، اس کے جسم کو آگ پر لگاؤ یا ٹھنڈک پہ لگاؤ تو اسے احساس ہی اس کا مر چکا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی ان لذات اور خواہشات میں مبتلا ہو کر نشے کی حالت میں ہے، اور اس کو اپنی اصل وہ جو میلان تبھی اس کا فطری طور پر ذات باری تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے وہ مغلوب ہو چکا ہے نشے کی کیفیت کی وجہ سے۔ لیکن جب یہی لطائف سفلیہ، پست قسم کی عادات و اخلاق اور اعمال، جب یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ مزاحمت نہیں کرتے، اور اس کے دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو موت اضطراری، موت آ گئی تو دنیا کی سارا کھانا پینا بند۔ اب یہ جو روح آگے جائے گی تو وہاں کیا ہوگا، نشہ اتر گیا۔ اسی کو کہا نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب ہم تیری آنکھوں سے یہ پردہ اتاریں گے تو تیری نظر بڑی تیز ہو جائے گی، مردہ جو ہے دور دور تک دیکھنے کی اہلیت رکھے گا، کیونکہ یہ اب نشہ، جیسے کسی کو نشہ دیا ہوا ہو اور جب وہ نشے سے فارغ ہو، نشہ ختم ہو تو اس کے احساسات جاگ جاتے ہیں، بے نہیں اسی طرح یا تو موت اضطراری یوجب تناثر کثیر من اجزاء نسمتہ و نقصان کثیر من خواصہا و قواہا، اور ایسی موت انسان کی جو نسمے کے حیوانی یا جسمانی اجزاء ہیں ان کو بکھیر دیتی ہے، اس کی قوت فنا کی گھاٹ اتر جاتی ہیں، ان میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔
اب وہ جو روح ملکی ہے وہ جب اس چھوٹے سے نسمے کو، تھوڑے سے جسمے کو لے کر موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اب اس کا نشہ اترتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ بموت اختیاری، کہ وہ اختیاری طور پر موت قبول کر لے، مطلب دنیا میں ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنی وہ سفلی اور جنسی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لے، اور وتمسک حیل عجیبۃ من الریاضات النفسانیہ والبدنیہ، وہ تمام طریقۂ کار اختیار کرے عجیب و غریب، جس کے ذریعے سے اس کو ریاضت نفسانی یا ریاضت بدنی یعنی روح کی ریاضت یا بدن کی ریاضت حاصل ہو، بھوکا پیاسا اور ورزش اور عبادات کی طرف متوجہ ہو، تو اس کے نتیجے میں گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہے اپنے اختیار سے، گویا کہ ان خواہشات کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو مار لیا، وہ ان کی گرفت میں، لالچ میں نہیں جاتا، حرص نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ موت اختیاری یا موت اضطراری آتی ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کمن زال المخدر عنہ فادرک ما کان عنده، ایسے ہی جیسے نشے والے آدمی کا نشہ اترتا ہے تو ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے، وہو لا یشعر به، اس سے پہلے وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا تھا اور اب اس کو شعور ہو گیا۔ اس لیے تربیت اور ریاضت سے کوئی آدمی کسی بھی علم و فن جس سے وہ جاہل تھا، پہلے تو جہالت کی وجہ سے، جہالت کے نشے کی وجہ سے اس کو اس علم کی حقیقت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ ریاضتیں اور محنتوں کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرتا ہے تو اس علم کی وسعت کا دروازہ کھلتا ہے، شعور بلند ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو میں ویسے ہی بے وقوف احمق تھا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، وقت ضائع کیا۔ تو بالکل بے عینی ہی اسی طریقے سے یہ نقطۂ نورانی ہر ایک میں ہے، لیکن جیسے باقی سارے کام ریاضتوں سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ بھی ریاضت سے حاصل ہوگا نا۔ اس کا ادراک بھی تبھی ہوگا کہ جب اس پر غور و فکر کرے۔ ایک آدمی کا ایک علم سے واسطہ ہی نہیں ہے تو اسے کیا معلوم کہ اس علم کی اہمیت اور قدر کیا ہے، لیکن جب وہ اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس علم کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، جب یہ مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَهُوَ غَيْرُ مُقْبِلٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا، مر کے چلا گیا یہاں سے، تو پھر کیا ہے، دو میں سے ایک شکل ضرور ہوگی۔ نمبر ایک، فَإِنْ كَانَ عَدْمُ إِقْبَالِهِ جَهْلًا بَسِيطًا وَفَقْدًا سَاذِجًا، اگر اللہ کی طرف اس کی عدم توجہی کی وجہ محض سادہ جہالت ہے اور سادگی کے طور پر یہ راستہ اس سے گم ہوا ہے، کوئی اس سے برعکس کام سرزد نہیں ہوا، جیسے بالکل گنوار دیہاتی ہوتے ہیں تو ان کے پاس مثبت یا منفی کوئی کام نہیں کیا ہوا ہوتا، بس جاہل ہے، بس زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، جہلاً بسیطاً وفقداً ساذجاً۔ ایسے آدمی وہ ہوتے ہیں جن میں صحیح علم یا برے علم دونوں میں سے کسی کا بھی ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتے، نہ ان میں برائی کے کسی کام کرنے کی اہلیت یا علمی چیز ہوتی ہے اور نہ اچھائی کا کام کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، بس جہل بسیط ہے، اور جو چیز نہیں ہے وہ بھی بہت سادہ سی ہے۔ ساذج سادہ کا عربی ہے، سادہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا تھا تو عربی میں ساذجن ہو گیا۔ فہو شقی بحسب الکمال النوعی، وہ آدمی بدبخت ہوتا ہے اپنے نوعی کمال کے اعتبار سے، یعنی وہ پیدائشی طور پر ہی اس میں انسانی کمال کی جو نوعی خصوصیات ہونے چاہیے وہی نہیں ہے۔ اس کی بدبختی صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ گویا کہ اصل میں وہ انسانیت کے کمال کا حامل ہی فرد نہیں ہے۔ بظاہر انسان تو ہے، جیسے گنوار دیہاتی جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ مثبت نہ منفی،
جدھر مرضی اسے چلا لو۔ تو وہ انسان تو ہے، لیکن مہذب انسانوں یا اہل علم یا اچھا یا برا کام کرنے والے انسانوں میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ وقد یکشف علیہ بعض ما ہنالک، اس پر بھی وہاں کچھ چیزیں اس حوالے سے منکشف ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے وہ کچھ چیزوں کا ادراک کر پائے، لیکن یہ انکشاف ذات باری تعالیٰ کی طرف یہ اس کا مکمل نہیں ہوتا، ادھورا، اور کچھ نہ کچھ اس کا یعنی چونکہ ظاہری جسم ختم ہو گیا تو روح یہاں سے ادھر گئی ہے تو وہ مکمل انکشاف نہیں ہوتا، لفقد استعداد ہی، کیونکہ اس میں استعداد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ وہاں فبقی حائرا مبہوتا، وہ وہاں حیران و پریشان رہتا ہے۔ وہ جو اعراف جسے کہتے ہیں، جنت اور جہنم کے درمیان، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا ہے کہ ادھر کی سزا ملے، نہ کوئی اچھا عمل کیا ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو وہ درمیان میں اعراف کے اندر گویا کہ ہے وہاں حیران و پریشان ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، جیسے خنثی مشکل بیچارے حیران و پریشان ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ هَيْئَةٍ مُضَادَّةٍ فِي قُوَاهُ الْعِلْمِيَّةِ أَوِ الْعَمْلِيَّةِ، اور اگر وہ مرنے والا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہیئات رکھتا ہے، عادات و اطوار رکھتا ہے جو اس کی قوت علمیہ اور عملیہ کے حوالے سے اس میلان طبعی کے منافی ہیں۔ اس میلان طبعی کے لیے بنیادی طور پر اخلاق 4 تھے جو پیچھے بھی بیان ہو چکے ہیں، تو ان اخلاق 4 کی بالکل ضد اس کے اندر اس کے علمی اور عملی اس کے اندر اعمال موجود ہیں، بد اخلاقیاں موجود ہیں، عدل نہیں ہے، ظلم ہے، سماحت نہیں ہے، بے وقاری کی کیفیت ہے، اخبات نہیں ہے، اس کا منکر ہے، طہارت نہیں ہے، حدث وغیرہ وغیرہ۔ تو کان فیہ تجاذب، اس میں وہ کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، تجاذب کی حالت میں۔ فانجذبت النفس الناطقہ الی صقع الجبروت، اور یہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں اس کے نفس ناطقہ یعنی روح ملکوتی یعنی استعداد تھی اس میں کسی کام کرنے کی، لیکن اس نے نہیں استعمال میں لایا وہ، تو اب اس کی روح ملکوتی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ادھر سے جو اعمال ہیں اس کے نسمے میں یا اس کی روح کے دوسرے حصے میں وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو ایک طرف نفس ناطقہ عالم جبروت کے میدان کی طرف اسے کھینچتا ہے، اور والنسمۃ بما کسبت من الہیۃ المضادۃ الی الصفر، اور اس کا نسمہ جن جن بد اعمالیوں کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، وہ اوپر کی طرف اور یہ نیچے کی طرف، اسی کشمکش میں وہ پڑا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر اس کے جوہر نفس میں اس کی روح کی گہرائی میں ایک وحشت طاری ہوتی ہے، پریشانی کی انتہا ہوتی ہے۔ انسان جب گو مگو کی حالت میں ہوتا ہے، بلکہ خواہش تو ہوتی ہے اس دلدل سے نکلنے کی، لیکن دلدل نے اسے پکڑا ہوا ہو تو اس کو جتنی ذہنی اور عملی اذیت ہوتی ہے اس کا کوئی قطار و شمار نہیں۔ ایک جاہل تھا، اس کو کوئی اوپر کی طرف کھینچنے والی چیز ہی نہیں ہے، اس کے اعلیٰ کوئی تخیل ہی نہیں ہے، تو اس کا معاملہ تو سادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک علمی صلاحیت ہے، اور یہ اپنی روح سے وہ دور سے کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، اس لیے تو یہ جہنمی اور جنتیوں کا جو مذاکرہ قرآن نے بیان کیا ہے جی، تو وہ جنتی جو ہے جہنمیوں کو دیکھیں گے، کھڑکی کھول کے بات چیت اور مکالمہ کریں گے کہ جی ہمیں تو جو اللہ نے انعام دیا تھا وہ تو مل گیا، تمہیں بھی جو کچھ تمہارے ساتھ اللہ نے کہا تھا کہ تم جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی، مل گیا کہ نہیں؟ مزہ لے رہے ہو کہ نہیں؟ قرآن نے نقل کیا ہے نا۔ ان کا مکالمہ ہوگا، یعنی جنت نظر آئے گی انہیں، اور جب آدمی کو جنت نظر آئے اور ادھر سے جنت میں جانے کا راستہ نہ ہو، دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہو، تو اس سے بڑی وحشت کیا ہوگی؟ اچھا مقام نظر نہ آ رہا ہو، چاروں طرف برا ہی برا ہو، تو پھر بھی آدمی کسی نہ کسی انداز میں بھگت رہتا ہے، لیکن اچھا مقام نظر بھی آئے اور جا بھی نہ سکتا ہو
تو اذیت کئی سو گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو وحشۃ ساطعۃ من جوہر النفس، اس کے نفس کی جوہر اور گہرائی میں بہت ہی بھڑکتی ہوئی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ منبسطۃ علی جوہرہا، اور اس کے پورے جسم اور جوہر نفس کو کیا ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر بسا اوقات اسی طریقے سے وہ تمام واقعات جو وحشت سے تعلق رکھتے ہیں اس کو نظر آتے ہیں، جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ قبر میں یہ کچھ معاملہ ہوگا اور آگے جہنم میں یہ معاملہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے اندر صفرا کا غلبہ ہو گیا تو صفراوی مزاج کا آدمی خواب دیکھتا ہے آگ کے اور شعلوں کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَصْلٌ تُوجِبُهُ حِكْمَةُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ، جو انسانی روح اور اس کے لطائف کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام اذیت ناک کیفیت یہ اس حکمت کی وجہ سے ہے جو اس نفس کے بنیادی قوانین کی روشنی میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ انسان اس حالت میں وہاں ہوتا ہے تو اس پر بالائے اعلیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پیچھے تھا کانا فیہ تجاذبن، اس میں ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے، اور وکانا ایضاً فیہ، اور اس پر یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ بالائے اعلیٰ کا غصہ، ناراضگی گہرائی طور پر اس کو گھور رہا ہوتا ہے۔ تحدیق کہتے ہیں کسی کو گہری نظروں سے گھورنا، نظر باندھ کر غصے کا اظہار کرنا۔ یوجب الہامات فی قلوب الملائکہ، یہ ملائے اعلیٰ پھر اپنی اس غضبناکی کے ذریعے سے فرشتوں کو الہام کرتا ہے۔ اور یا اسی طریقے سے جو بھی دنیا میں بھی جو ذی اختیار چیزیں ہیں، مثلا جانور ہے یا کوئی اور، کیا کہ اس فلاں بندے کو جا کے تکلیف پہنچاؤ، کسی جانور کے دل میں ڈالتا مارو اس کو سینگ، کسی کتے کو کہتا ہے اس کو پھاڑو جی، اسی طرح انسانوں کو کہتا ہے کہ اس کی پٹائی کرو، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو ایذا اور تکلیف دو دنیا میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَصْلٌ تُوجِبُهُ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْخَوَاطِرِ وَالدَّوَاعِي النَّاشِئَةِ فِي نُفُوسِ بنی آدم۔ یہ جو قانون ہے اللہ کے غضبناکی کا، اس کا تقاضا انسان کے وہ خیالات اور ارادے کرتے ہیں جو بنی آدم کے نفوس سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے خیالات ہوتے ہیں، جیسے ارادے اور عزائم ہوتے ہیں، ویسے ہی نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ فالمیل الی سقع الجبروت ووجوب العمل بما یفک وثاقہ من مزاحمۃ اللطائف السفلیہ، یہ جو دلی میلان عالم جبروت کی طرف، جبروت کے میدان کی طرف ہے، اور اس میلان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ایسے اعمال کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے سفلی لطائف کو توڑے، اسی دنیا میں موت اختیاری کے ساتھ اپنے اختیار سے ان تمام سفلی لطائف، جنسی خواہشات، حد سے بڑے ہوئے کھانے پینے اور سرمایہ پرستی اور ظلم کے تمام تقاضوں سے نجات حاصل کرے، اور اپنے قلب کا میلان، اپنے اس لطیفہ نورانیہ کا میلان موت اختیاری سے اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ جو جتنی یہ زنجیریں توڑ لے گا اتنا ہی کامیاب ہے یہ میلان اس کا۔ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکا اپنی بھوک دور کرنے کے لیے بھوک کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے کھانا حاصل کرتا ہے، یا ایک پیاسا پانی پینے کے لیے پانی کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک وہ آدمی جس کے قلب میں اللہ کی طرف میلان ہے اور راستے میں رکاوٹیں آ گئی، خواہشات کی، بد اخلاقی کی، فلاں فلاں، تو ان رکاوٹوں کو پھاڑ کر وہ اس میلان کو وجدانی طور پر پورا کرے۔ اس کے لیے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ عبادت کرے، اللہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ چونکہ یہ میلان کا حق ہے، جیسے پیاسے کے لیے پانی پینا اس کا حق ہے پیاس بجھانے کے لیے، ایسے ہی بھوکے کے لیے کھانا اس کا حق ہے، ایسے ہی اس انسان کا میلان
کو پورا کرنے کے لیے اس پر حق ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، اور عبادت سے مراد اس کے وہ تمام لطائف سفلی پست قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس کی دور ہوں، ٹوٹ جائیں، ظلم چھوڑ دے، عدل کرے، بے وقاری اور بے عزتی چھوڑے اور سماحت و وقار اختیار کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، حدث اور عدم پاکیزگی کی حالت کو چھوڑے اور پاکیزگی اختیار کرے، تاکہ اس کے قلب کا وہ میلان، اس کی وہ غذا پوری ہو۔ یہ غذا اس کو دینے کے لیے یہ عبادت اللہ کا حق ہے انسانوں پر۔ والمؤاخذۃ علی ترک ھذا العمل، اور اگر وہ یہ عمل چھوڑ دے گا تو مواخذہ ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے پیاس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو پیاس لگنے کے نتیجے میں جو اس کو نقصان پہنچنا ہے اس کے جسم کو وہ ملے گا، غذا نہ کھانے کے نتیجے میں، بھوک کے نتیجے میں جو غذائی کمی اور اس کے نتیجے میں جسمانی اعضاء کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہ ضرور ہوگی، بالکل بے عینی ہی اسی طرح۔ بمنزلۃ احکام الصورۃ النوعیۃ وقواها وآثارہ الفائزہ فی کل فرد من افراد النوع، بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان کی نوعی صورت کے احکام اور اس کی قوتیں، مثلاً آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، یہی پیاس بھوک جس کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس کے جتنے بھی آثار ہر فرد پر پائے جاتے ہیں، جتنے بھی من باری صور و مفیز الوجود، ذات باری تعالیٰ جس نے انسانوں کی شکل و صورتیں بنائیں، جس نے وجود کا فیضان کیا، یہ سب کچھ جیسے مسلط کلیہ کے تقاضے سے ہوا ہے، محض انسان کے اپنے اختیار کرنے سے نہیں ہوا۔ ہر انسان نے اپنی شکل خود بنائی ہے، اپنی ذہنی، قلبی اور عقلی قوتیں خود تخلیق کی ہیں؟ نہیں۔ وَالتزامہم علی انفسہم، اور پھر ان کا کوئی اپنے اوپر لازم کرنے سے سب کچھ تو نہیں ہوا۔ وجریان رسومہم بذالک فقط، یا محض انہوں نے خود ایک طریقہ بنا لیا تو اس کی وجہ سے ان کی وہ صلاحیت اور استعداد ہوئی ہے؟ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، کل ھذہ الاعمال فی الحقیقت حق ھذہ اللطیفۃ النورانیہ، اس لطیفہ نورانیہ کا حق ہے جو اللہ کی طرف کھنچتا ہے اور اسی کا تقاضا ہے اور اسی کی کجی کو دور کرنے کے لیے، اس لیے اللہ کا حق ہے بندوں پر، بندے اس کا حق ادا کریں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے لطیفے کی، محبت ذاتیہ کی اور اس سے متعلق میلان سے متعلق، تو یہ معنی بھی بڑا ہی دقیق اور باریک ہے۔ ھذہ اللطیفۃ لا تدرکھا الا شرذمۃ قلیلۃ، یہ لطیفہ نورانیہ یا محبت ذاتیہ کا جو ہے، اس کا ادراک بھی ایک چھوٹی سی جماعت نے کیا ہے، صرف عام انسان اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ جو مجددین ہیں، ان تک اس کا ادراک ہے، شرذمۃ قلیلۃ۔ تو وجب ان ینسب الحق الی ما الیہ مالت و الیہ قصدت ونحوہ انتہت، تو اب لازمی ہوا کہ حق تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کو نسبت کی جائے کہ انسان اس کی طرف میلان اختیار کرے، اسی کا ارادہ کرے، اسی کے سامنے جھکے، اور یہ وہی ہے کہ آپ بعض نفسانی قوتوں کو متعین کر دیں کہ اس پہلو سے انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اسی کا خلاصہ یہ بات ہے کہ حق ھذہ اللطیفہ من جہت میلھا الی اللہ، اللہ کی طرف میلان کا اسی لطیفے کا یہ حق ہے کہ مثلاً نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، عدل اختیار کرے، وضو کرے، غسل کرے، سماحت اور سخاوت کا معاملہ کرے، ملکہ عدالت اختیار کرے۔ تو عام آدمی کو تو اس لطیفے کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن اس لطیفے کے تقاضے کے تحت یہ 4 اخلاق اور ان اخلاق سے متعلق جتنے اعمال ہیں ان کا حکم دیا گیا۔ فنظرت الشرائع الالہیہ کاشفۃ عن ھذا السر، چنانچہ شریعتیں اس راز کو کھولنے والی ہیں، کھولنے کی بنیاد پر نازل ہوئی ہیں۔ ایک آسان سی عبارت
جس کو بشر انسان اپنے فطری علوم کے ساتھ سمجھ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں کوئی معنی دقیق یا مشکل ہوتا ہے اس کو نازل کرنے کے لیے اس کے مناسب حال جو شکل و صورت یا عمل ہوتا ہے بس اس عمل کا حکم دیتے ہیں۔ فی صور مناسبۃ لہا بحسب النشأۃ المثالیہ، عالم مثال کی نشأت میں جو اس کے مناسب عمل ہوتا ہے اس کا حکم، نماز کی حالت، روزہ، حج، عدل وغیرہ وغیرہ۔ کما یتلقی واحدا منا فی منامہ، جیسا کہ ہم خواب کے اندر کسی ایسے معنی مجرد کو، یعنی مجرد عن المادہ کی جو معنویت ہے وہ کسی ایسی صورت کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ملازم لہو فی العادہ، آدمی کو جو چیزیں کسی معنویت کے حوالے سے آتی ہیں وہ ایسی شکلیں نظر آتی ہیں جو اس نے دنیا میں پہلے دیکھی بھی ہوتی ہیں، اسی شکل میں وہ دیکھتا ہے نا۔ خواب میں سانپ دیکھا ہوا ہے تو سانپ، جانور دیکھا ہوا تو وہ، کسی انسان کو دیکھا ہوا ہے تو ویسی شکل میں، کسی بزرگ کو دیکھا ہے تو ویسی شکل میں کسی کو، فی العادہ یا اس کے مشابہ، نظیر ہی او شبہ ہی۔ تو اسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ العبادۃ حق اللہ تعالیٰ علی عبادہ، کہ یہ عبادت یعنی یہ شکل و صورت یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے اور انہیں ادا کرنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ حق مان لیا تو اب اسی کے ذیل میں یہ تمام باتیں ماننی پڑیں گی۔ وعلی ھذا ینبغی، اسی مناسبت سے ہی مناسب ہے کہ آپ قیاس کر لیں حق القرآن، کیونکہ قرآن اسی لطیفہ نورانیہ کی نمائندگی کر کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے آپ اپنے میلان کو، لطیفہ نورانیہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو یہ قرآن کا حق ہے۔ اور اسی مناسبت سے ہی حق الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت پر حق ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانی قلوب اپنے اس طبعی میلان کے ساتھ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ رسول کے حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یا اسی طریقے سے حق المولا، آپ کا آقا ہے، آپ کی تربیت کرنے والا ہے، آپ کے اوپر کوئی انعام کرنے والا ہے تو اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں۔ باپ کا وحق الوالدین، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ اس نے بھی انعام تمہارے وجود میں لانے کے لیے کیا۔ وحق الارحام، رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق جو لازم کیے گئے ہیں وہ بھی اسی میلان طبعی کی کو لطیفہ نورانیہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ فَكُلُّ ذَلِكَ حَقُّ نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ، یہ تمام کے تمام انسانی نفس کے حق ہیں انسانی نفس پر، تاکہ اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے لطیفہ نورانیہ کو اللہ سے مربوط بنا لے۔ اور ولا یقترف علی نفسہا جورا، اور اپنے نفس پر، اپنی روح پر ظلم کا ارتکاب مت کرے۔ ولکن نسب الحق الی من معہ ھذہ المعاملہ، لیکن حق تبارک و تعالیٰ اس کو، یہ حق جو ہے یہ منسوب ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ والدین ہوں گے تو والدین کا حق ہوگا نا، رشتہ دار ہوں گے تو ان کا حق ہوگا۔ وَمِنْهُ الْمُطَالَبَہ، اور اسی بنیاد پر ہی اس سے اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تو جتنی ہم نے یہ گفتگو کی ہے، لا تکن من الواقفین علی الظواہر، ظاہر کا واقف مت بن، بل من المحققین للامر علی ما هو علیہ، محققین میں سے بن جیسا کہ اصل میں معاملہ ہے۔ محقق بن، ظاہر پرست مت بن۔ ٹھیک ہے، عام انسانوں کے لیے تو یہ عبادت کی جو ظاہری شکل و صورت ہے یہ اس لطیفے کا حق ہے، لیکن محققین اس عبادت کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ کار فرما ہے یا اس کا جو پورا میکنزم ہے اس کو اسے جاننا چاہیے۔ صرف ظاہری معلومات لینا یا واقفیت اختیار کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ حجت اللہ پڑھنے والوں کو وہ شاہ صاحب مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر پرست نہ ہوں، ظاہری باتوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس لطیفہ نورانیہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، اسی لیے جب کثرت سے ایک انسان ذکر کرتا ہے اور ان تمام عبادات کو سر انجام دیتا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام جو ریاضت یا مراقبہ کرواتے ہیں کہ روح جو ہے ادھر ادھر سے توجہ ختم کر کے صرف ذات باری تعالیٰ یا ذات الہ کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتی ہے، تو ضرور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لطیفہ نورانی طبی طور پر وہ محبت ذاتیہ اس کے اندر فطری طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس نور الہی کا ادراک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہر انسان کا دماغ جب کسی کام پہ لگایا جائے تو اس کام کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس لیے جو اپنے دل کو اور دل و دماغ کو اپنی قوتوں کو ادھر مرتکز کرے گا تو ضرور اسے کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خود تو توجہ نہ کرے تو باہر سے جیسے انجینئرنگ یا میڈیکل سائنسز کا علم کی کوئی پڑیا نہیں ہے کہ پلا دو اور آ جائے گی، تو ایسے ہی یہ لطیفہ نورانیہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی کہے کہ جی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو نہیں، وجدانی چیز تو خود اپنے اوپر وجدانی تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس وجدانی چیز ہے تو اپنے اوپر تجربے سے سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، یہ جو میلان طبعی ہے اس کو اپنے اوپر تجربہ کرنے سے وہ لطیفہ نورانیہ جاگتا ہے۔ تمام اولیاء اللہ، صوفیاء، انبیاء، تمام محققین کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لطیفہ نورانیہ جو ہے اپنے اس میلان کو، اس مقناطیس کی طرف اپنے جذب اور کشش کو سمجھ لے اور اس کے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں، لطائف سفلیہ ہیں، پست چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دے۔ اسی کے لیے تمام شریعت کے اعمال ہیں، تمام عبادتیں ہیں، تمام ریاضتیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک اہم ترین بنیادی قانون کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے عبادت کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا حق ہے اور مجھے ہر حال میں یہ ادا کرنا ہے۔ ایک ہے عملاً کرنا، تو اعمال تو آگے آ رہے ہیں کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے اعمال کون کون سے کرنے ہیں۔ ایک ہے یہ یقین اور ایمان رکھنا، تو یہ اصول البر میں سے ایک اہم ترین نیکی ہے۔ چلو جی، باقی باتیں پھر صحیح۔ اللہ اجمعین برحمتہ۔